رودر پنجاب کا تنفع دل دہلا دینے والی ایک خوفناک اور سچی کہانی۔ جادو۔ ہر شام جب مینار کی چھت پر چڑھنے کے لیے جاتا تو میرے ساتھ دو آدمی ہوتے جنہوں نے بانس کی سیڑھی اٹھا رکھی ہوتی تھی۔ مجھے چھت پر چڑھانے اور میرے رائفل میرے حوالے کرنے کے بعد وہ سیڑھی کو ہٹا لیتے۔ دوسری شام جب ہم پل پر پہنچے تو ہم نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس نے سفید چوغا پہن رکھا تھا اور اس کے سر اور چھاتی پر کوئی چیز چمک رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں 6 فٹ اونچی چاندی کی ایک سلیب اٹھا رکھی تھی اور وہ کیدرناتھ سے پل کی سمت آ رہا تھا۔ پل کے اوپر پہنچ کر وہ آدمی جھک گیا اور اپنے سلیب کو اپنے سامنے رکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سلیب کو بلند کیا، پاؤں کے بل کھڑا ہو گیا، چند قدم آگے اٹھانے اور پھر آگے کی سمت جھک کر اپنا سر بھی جھکا لیا۔ لمبے پل کے سارے راستے پر وہ شخص یہی کچھ کرتا آیا۔ میرے پاس سے گزرتے وقت اس شخص نے سلام کرنے کے انداز میں ہاتھ اوپر اٹھایا، لیکن چونکہ وہ اپنی عبادت میں بے حد مگن دکھائی دیتا تھا لہٰذا میں نے اسے بلانا مناسب خیال نہ کیا۔ اس کے سر اور چھاتی پر چمکنے والی چیز چاندی کی چھوٹی چھوٹی سلیبیں تھیں۔ میری طرح میرے آدمی بھی اس عجیب شے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ جب وہ شخص رودرو پریاگ کے راستے پر چلنے لگا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا شے تھی اور وہ کس ملک سے آیا تھا۔ سلیبوں کے نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ عیسائی تھا۔ چونکہ میں نے اس کی آواز نہ سنی تھی لہٰذا میں نے اس کی جٹوں، کالی داڑھی اور خد و خال سے اندازہ کیا کہ وہ شمالی ہندوستان کا باشندہ ہو سکتا تھا۔ اگلی صبح سیڑھی کی مدد سے نیچے اتر کر جب میں بنگلے کی طرف جا رہا تھا تو مجھے وہی شخص ایک بڑی چٹان پر کھڑا دریا کی سمت گھورتا دکھائی دیا۔ جب میں اس کے نزدیک گیا تو وہ چٹان سے اتر کر میرے قریب آیا۔ میرے یہ پوچھنے پر کہ وہ اس علاقے میں کیا لینے آیا تھا، اس نے جواب دیا کہ وہ دور دراز کے سفر طے کر کے گڑھوال کے لوگوں کو اس بدروح سے نجات دلانے آیا تھا جو اتنے عرصے سے انہیں تنگ کر رہی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ وہ یہ کام کس طرح انجام دے گا، اس نے جواب دیا کہ وہ لکڑی وغیرہ سے شیر کا ایک مجسمہ بنائے گا، پھر بدروح کو دعاؤں کے ذریعے اس پنجرے میں قید کر کے اسے دریائے گنگا میں بہا دے گا۔ دریائے گنگا اسے سمندر تک پہنچا دے گا جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکے گا۔ جو کام اس نے اپنے ذمے لیا تھا، اگرچہ مجھے شک تھا کہ وہ اس سے پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے گا، لیکن میں اس کے اعتماد اور مشقت کی داد دے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ سارا دن بانسوں، کاغذ اور رنگ دار کپڑوں اور دھاگے سے شیر کا مجسمہ بناتا رہتا۔ وہ صبح اپنی جگہ پر آ جاتا اور جب شام کو میں مینار پر چڑھنے کے لیے جاتا تو وہ اس وقت بھی اپنے فن میں مشغول ہوتا۔ جب مجسمہ مکمل ہونے والا تھا تو ایک رات سخت بارش نے اس کے اجزاء بکھیر دیے، لیکن اس کے ولولے میں کوئی فرق نہ آیا۔ اگلی صبح وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کام کرتے وقت وہ ساتھ ساتھ گانا بھی گاتا تھا۔ آخر ایک دن شیر مکمل ہو گیا۔ اس کی جسامت ایک گھوڑے جتنی تھی اور وہ کسی زندہ جانور سے مشابہ نہ تھا، مگر وہ شخص اسے بنا کر بڑا مطمئن تھا۔ پہاڑی باشندوں میں کون ایسا ہے کہ جو تماشے وغیرہ میں دلچسپی نہ لیتا ہو؟ جب اس شیر کو ایک مضبوط بانس کے ساتھ باندھ کر دریا کی سمت لے جانے کا وقت آیا تو تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے جو ڈھول اور طبلے بجا رہے تھے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر مجسمے کو بانس سے الگ کیا گیا، پھر وہ درویش زمین پر جھک کر بدروح کو اس مجسمے میں داخل ہونے کی ترغیب دینے لگا۔ جب وہ اپنا عمل مکمل کر چکا تو لوگوں نے بھاجوں اور ڈھولوں کے شور میں مجسمے کو بدروح کے ہمراہ گنگا مائی کے سپرد کر دیا۔ اگلے دن وہ درویش چٹان پر دکھائی نہ دیا۔ دریا میں اشنان کی غرض سے جانے والے چند آدمیوں سے جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کون بتا سکتا ہے کہ کوئی مقدس ہستی کہاں سے آتی ہے اور کون یہ پوچھنے کی جرت کر سکتا ہے کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ ہندوستان میں جہاں کوئی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ وغیرہ رائج کرنے کا سسٹم نہیں اور جہاں مذہب کو بے حد اہمیت دی جاتی ہے، میرا یقین ہے کہ کوئی شخص بھی فقیرانہ لباس پہن کر درہ خیبر سے راس کماری تک بلا روک ٹوک سفر کر سکتا ہے اور کوئی اس سے پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ اس کی منزل مقصود کون سی ہے۔ بال بال بچاؤ۔ ابھی میں پل کی نگرانی کر رہا تھا کہ ایبٹ سن اور ان کی بیوی جین پوری سے وہاں پہنچے۔
چونکہ بنگلے میں نہایت محدود جگہ تھی، لہٰذا میں نے ان کے قیام کے لیے بنگلہ خالی کر دیا اور یاترا سڑک سے دور پہاڑی پر اپنا 40 پاؤنڈ سونی وزنی خیمہ نصب کر دیا۔ ایک ایسا جانور جس نے گرد و نواح کی کئی دیہات کے دروازوں اور کھڑکیوں پر اپنے پنجوں کے گہرے نشان چھوڑ رکھے تھے، اس سے بھلا ایک خیمہ کیا بنا دے سکتا تھا؟ لہٰذا میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ خیمے کے گرد خاردار جاڑیوں کی ایک بلند باڑ کھڑی کر دے۔ جس جگہ ہم نے خیمہ نصب کیا وہاں نشپاتی کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے شاخیں خیمہ نصب کرنے میں دخل انداز ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنے آدمی سے کہا کہ وہ درخت کو کاٹ دے۔ جب درخت تھوڑا سا کٹ چکا تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ دن کے وقت وہ درخت مجھے گرمی سے پناہ دے گا، لہٰذا میں نے آدمیوں سے کہا کہ وہ درخت کو گرانے کے بجائے وہ شاخیں کاٹ دے جو خارج ہو رہی تھی۔ درخت جو خیمے پر 45 درجے کے زاویے سے جھکا ہوا تھا، اس کی جڑ اور تنا باڑ سے باہر تھا۔ اس چھوٹے سے خیمے میں 8 آدمیوں نے سونا تھا۔ شام کو کھانے سے فارغ ہونے پر میں نے باڑ کا دروازہ بند کرنے کی غرض سے جب کیمپ سے باہر نکلا تو میں نے سوچا کہ آدم خور کے لیے تنے کے راستے درخت پر چڑھ کر ہمارے طرف اترنا بڑا آسان ہوگا۔ بہرحال اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ اگر تندوا آج کی رات ہمیں معاف کر دیتا تو اگلے دن میں نے درخت کو کٹوا دینا تھا۔ میرے آدمیوں کے لیے کوئی خیمہ نہ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ ایبٹسن کے ملازموں کے ہمراہ بنگلے کے کوارٹروں میں سو جائے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس انکار کا یہ جواز پیش کیا کہ اگر میرے لیے کھلی جگہ سونے میں کوئی خطرہ نہیں تھا تو پھر ان کے لیے کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا خانسامہ جو نیند میں خراٹے لینے کے عادی تھا مجھ سے 1 گز دور سویا ہوا تھا اور اس سے دور 6 گڑھ والی ایک گوشے میں ٹھنسے پڑے تھے۔ ہمارے دفاع کا کمزور پہلو درخت تھا اور میں اس کے متعلق سوچتا ہوا سو گیا۔ وہ بھرپور چاندنی رات تھی۔ نصف شب کے قریب درخت پر تندوے کی چڑھنے کی آواز سے ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ اپنے پہلو میں پڑے ہوئے رائفل اٹھا کر میں سلیپر پہننے میں مصروف تھا کہ درخت پر کڑکڑاہٹ ہوئی۔ میں تیزی سے خیمے سے باہر نکلا، لیکن تندوا اس اثنا میں شاخوں کی آواز سے گھبرا کر ایک دم درخت سے چھلانگ لگا گیا۔ میں نے نشانہ لینے کی غرض سے رائفل اوپر اٹھائی تھی کہ وہ ملحقہ ویران کھیت میں جا پہنچا۔ میں باڑ کے دروازے سے جاڑیاں ہٹا کر ایک دم باہر کھیت میں آ گیا اور تندوے کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ دو پہاڑی کے اوپر ایک گیدڑ کی چوکنی آواز سنائی دی، جس سے مجھے پتا چلا کہ تندوا میرے دسترس سے باہر ہو چکا تھا۔ بعد میں خانسامہ نے مجھے بتایا کہ وہ چھت لیٹا ہوا تھا اور درخت پر شاخوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ تندوے کا چہرہ بالکل اس کے آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ نیچے چھلانگ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دوسرے دن درخت کاٹ دیا گیا اور باڑ مزید مضبوط کر دی گئی۔ اس کے بعد ہم چند ہفتے اس خیمے میں رہے، مگر پھر کبھی ہمارے نیند میں خلل نہ آیا۔